السلام علیکم۔ اسلامک گولڈن انفو کے معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کا قصہ بیان کریں گے۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت لمبی عمریں عطا فرمائی تھی، حتیٰ کہ کوئی مٹی کا مکان بنا لیتا تو وہ اپنی عمر پوری کر کے پریشان ہو جاتا، لیکن ان بنانے والوں میں سے ابھی بھی کوئی نہ کوئی زندہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ پہاڑوں میں مکانات بنا کر خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو ہموار کیا اور ان کو تراش کر گہرا کر لیا۔ یہ لوگ بہت خوش عیش تھے۔ انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے ہم جان جائیں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اونٹنی نکال دی۔ گھاٹ سے پانی پینے کے لیے ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن ان لوگوں کا مقرر تھا۔ جو دن اونٹنی کا ہوتا، اس دن لوگ اونٹنی اور پانی سے ہٹ جاتے اور اس کا دودھ دھوتے، اور اس کا دودھ اتنا ہوتا کہ وہ لوگ اپنے تمام برتن، مشکیزیں اور ڈھول وغیرہ بھر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تمہاری قوم عنقریب اس کی کونچیں کاٹ ڈالے گی، یعنی اس کو قتل کر دے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اس بات سے خبردار کیا تو وہ بولے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا، تم نے نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولادوں میں سے کوئی یہ کام کر دے۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں اس بچے کی نشانی بتائیں، ہم اس کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا، وہ لڑکا سرخ و زرد نیلگوں ہوگا، جس کے رنگ میں سرخی مائل سفیدی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، شہر میں 2 عمر رسیدہ طاقتور آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کا بیٹا تھا جو کہ شادی سے گریزاں تھا، اور دوسرے کی ایک بیٹی تھی جس کا کوئی کفو نہ تھا، یعنی اس کے سٹیٹس کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ ایک دفعہ دونوں ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آپ اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، مجھے اس کا کوئی کفو سٹیٹس کا رشتہ نہیں مل رہا۔ اس نے کہا، میری بیٹی اس کا کفو ہے، میں اس کا نکاح تیرے بیٹے سے کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کی شادی کر دی تو ان کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوا۔ اس شہر میں 8 افراد فسادی تھے جو کسی طرح اصلاح کی طرف نہ آتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، جو اس اونٹنی کو مارے گا وہ تم میں پیدا ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے اس بستی میں 8 دائیاں منتخب کی اور ان کے ہمراہ سپاہی بھی مقرر کر دیے۔ یہ بستی میں گشت کرتے رہتے تھے اور جس کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے قریب پاتے تو اس پر نظر رکھتے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکا ہوتا تو اس کو زیر نظر رکھتے اور اگر لڑکی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے۔ جب ان کو وہ بچہ مل گیا تو عورتیں چیخ کر بولنے لگی، یہی ہے وہ بچہ جو کہ صالح علیہ السلام کو مطلوب ہے۔ سپاہیوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس بچے کے دادا دادی بیچ میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے، اگر صالح علیہ السلام کا مطلوب یہی بچہ ہے تو ہم خود اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس صورت میں یہ بچہ نقصان دہ ہوگا۔ وہ بچہ ایک دن میں اتنا بڑھتا جتنا دوسرے بچے پورے ایک ہفتے میں بڑھتے ہیں، اور یہ کہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھتا جتنا دوسرے بچے پورے مہینے میں بڑھتے ہیں، اور یہ ایک مہینے میں اتنا بڑھتا جتنا دوسرے بچے پورے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ تو وہ 8 افراد جو فسادی تھے جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ہم اس بچے کو اس کے مقام اور اس کے باپ دادا کے مرتبہ کی وجہ سے کام پر رکھتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے لڑکے کو کام پر رکھ لیا اور وہ 9 لوگ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ہمراہ بستی میں آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دور پہاڑ پر مسجد میں، جس کا نام مسجد صالح علیہ السلام ہے، رات گزارتے تھے۔ صبح ہوتی تو آپ ان کے پاس آتے اور ان کو واعظ و نصیحت کرتے، اور جب شام ہو جاتی تو آپ واپس اس مسجد میں چلے جاتے اور اسی میں رات گزارتے۔ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف سازش کا ارادہ کیا تو وہ 8 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے گزرگاہ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب آپ یہاں سے گزریں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے اور پھر ان کے گھر والوں پر خون کا الزام لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو وہ سمٹ گئی۔ یہ سب لوگ جمع ہوئے اور اونٹنی کی جانب چل پڑے۔ یہ اونٹنی اس وقت حوض پر تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت نے کہا، آپ اس کے پاس جاؤ اور اس کو قتل کر ڈالو۔ وہ اس کے پاس آیا لیکن اس کو قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے کو بھیجا لیکن وہ بھی گھبرا گیا۔ وہ جس کو بھی بھیجتا وہ گھبرا جاتا، حتیٰ کہ وہ بدبخت خود چل پڑا اور دور سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔
وہ گر کر تڑپنے لگی۔ ان میں سے ایک آدمی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، اونٹنی کے پاس پہنچیے کیونکہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ فوراً نکلے اور یہ لوگ آپ سے مل کر کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اس کو فلاں شخص نے قتل کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کوشش کر کے اونٹنی کے بچے کو تلاش کر لو، اگر تم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کی کوئی صورتحال نکل آئے۔ یہ لوگ اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے میں نکل پڑے۔ ادھر جب بچے نے اپنی ماں کو تڑپتے دیکھا تو وہ پہاڑ پر دوڑ گیا۔ اس کو غار کیسر کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے پہاڑ پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا تو وہ آسمان کی طرف اٹھ گیا اور پرندوں کی رسائی سے بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بستی میں داخل ہوئے۔ جب آپ کو اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو رونے لگ گیا، حتیٰ کہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر وہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور بلبلایا، پھر دوبارہ بلبلایا، پھر تیسری مرتبہ بلبلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ہر بلبلاہٹ ایک دن کی مہلت ہے، چنانچہ تم لوگ 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ اور عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے۔ جب اگلا دن ہوا تو وہ واقعی ان کے چہرے ایسے زرد ہو گئے، یوں لگتا تھا گویا کہ ان پر زعفران کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ ان کے بڑے چھوٹے، مرد و عورت سب کا یہی حال تھا۔ جب شام ہوئی تو سب اکٹھے چلانے لگے کہ خبردار، مہلت کا ایک دن گزر چکا ہے اور عنقریب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سرخ ہو چکے تھے، گویا کہ خون مل دیا گیا ہو۔ یہ پھر آہو بکا اور چیخو پکار کرنے لگے اور یہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی عذاب ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو سب چلانے لگے، خبردار، مہلت کے 2 دن گزر گئے اور اب عذاب بالکل آنے ہی والا ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے، گویا کہ اس پر تار کول مل دیا گیا ہو۔ یہ پھر سب چلائے، خبردار، تم پر عذاب آ رہا ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنے کفن پہنے اور خود ہی اپنے آپ کو مردوں والی خوشبو لگائی، پھر یہ زمین کے اوپر لیٹ گئے، کیونکہ ان کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ عذاب آسمان کی طرف سے آئے گا یا زمین کی طرف سے۔ اس لیے گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی زمین کی طرف۔ جب چوتھا دن آیا تو آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ اس میں ہر کڑک کی آواز موجود تھی اور ہر اس شے کی آواز بھی موجود تھی جس کی روئے زمین میں آواز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے سینوں میں ان کے دل پھٹ گئے اور وہ صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔